السلام علیکم طلباء، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں قاسم علی ترابی، آپ کا استاد۔ جیسے کہ آپ کو پتہ چلا کہ اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے سبق نمبر 19 منشیات ایک ناسور پڑھا تھا۔ اس میں بہت ساری باتیں بھی ہم نے سمجھی اور یہ بھی سمجھا کہ بری صحبت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اب اس ویڈیو میں ہم چلتے ہیں اس کی مشق کی طرف۔ یہ بڑی واضح بات ہے کہ ہر سبق کی ایک مشق ہوتی ہے جس میں سبق سے متعلق سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ اپنی کتاب اور پینسل اپنے پاس رکھ لیں اور ہر سوال کو بڑی دھیان اور توجہ کے ساتھ وہ حل کرتے جائیں تاکہ آپ کے پاس ایک نوٹ بک تیار ہو جائے اور یاد کرنے میں آسانی ہو تاکہ امتحانات میں اچھے نمبر حاصل کر سکیں۔ مشق سوال نمبر 1، سبق کے متن کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیے۔ الف، نشے کی لت میں مبتلا شخص تھا، تعلیم یافتہ، صحت مند، ہنرمند یا پاگل؟ درست جواب ہے تعلیم یافتہ۔ ب، حماد نے گلی میں جس نوجوان کو دیکھا اس کی آنکھیں تھیں، باہر کو نکلی ہوئی، اندر کو دھنسی ہوئی، سرخ، کمزور؟ درست جواب ہے اندر کو دھنسی ہوئی۔ ج، انسان کو نشے کا عادی بنانے میں کردار ہوتا ہے برے دوستوں کا، اساتذہ کا، رشتہ داروں کا یا گھر والوں کا؟ درست جواب ہے برے دوستوں کا۔ دال، نشے کی عادت میں زیادہ تر مبتلا ہوتے ہیں بوڑھے افراد، مرد حضرات، خواتین، نوجوان؟ درست جواب ہے نوجوان۔ اے، منشیات کا ابتدائی مرحلہ ہے سگریٹ نوشی، نشہ آور ادویات، تمباکو نوشی، الکوہل؟ درست جواب ہے سگریٹ نوشی۔ سوال نمبر 2، سبق کے متن کے مطابق خالی جگہ پر کرے۔ الف، نشے کی عادت کا تعلق انسان کی ڈیش سے نہیں ہوتا، عمر سے۔ ب، زندگی کی اہمیت اور سنجیدگی کو نہیں سمجھتے، نوجوان۔ ج، نوجوان ڈیش کا اہم حصہ ہوتے ہیں، معاشرہ۔ دال، ڈیش سے اخلاق کی اصلاح ہوتی ہے، نماز۔ ہے، ڈیش نشے کی عادت کا ابتدائی مرحلہ ہے، سگریٹ نوشی۔ سوال نمبر 3، دیے گئے سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ منشیات کے عادی شخص کا حلیہ کیا ہوتا ہے؟ جواب، منشیات کے عادی شخص کا حلیہ کپڑے میلے، بال جھنجھٹ، آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی ہوتی ہیں اور کمزور نحیف ہوتا ہے۔ ب، کیا منشیات کے مریضوں کا علاج ہو سکتا ہے؟ جواب، جی، منشیات کے مریضوں کا علاج ممکن ہے اور ہو سکتا ہے۔ ج، منشیات کے مریضوں کے لیے نماز کیوں ضروری ہے؟ جواب، کیونکہ نماز برائی سے روکتی ہے اور اخلاق سنوارتی ہے۔ دال، منشیات کا عادی انسان بھیک کیوں مانگتا ہے؟ جواب، نشے کی طلب پوری کرنے کے لیے اسے بھیک مانگنا پڑتی ہے۔ سوال نمبر 4، دیے گئے سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کیجیے۔ نشے کی لت کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ ب، نشے کی لت سے بچنے کے کچھ طریقے بیان کیجیے۔ اساتذہ کرام تختہ بورڈ پر ان کے جوابات تحریر کریں، بچوں کو کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ وہ بار بار پڑھیں، یاد کریں اور لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ زبانی اظہار، سبق منشیات ایک ناسور پر آپس میں بات چیت کر کے بتائیے کہ نشے کی لت میں مبتلا لوگ اس عادت سے کس طرح چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ استاد بھی طلباء سے اس بارے میں گفتگو کریں۔ اساتذہ کرام اس سبق کے اہم نکات بچوں کو دہرائیں، بتلائیں اور بچوں سے کہیں کہ انہیں یاد کریں اور انہیں پر گفتگو کریں۔ سوال نمبر 6، سبق منشیات ایک ناسور کو غور سے پڑھیے اور اس کے اہم نکات اپنے ہم جماعتوں کو بتائیے۔ اساتذہ کرام بھی اس معاملے میں بچوں کی معاونت کریں اور اہم نکات کی نشاندہی کر کے انہیں انڈر لائن کروائیں تاکہ بچے کاپی پہ نوٹ کر سکیں۔ لفظوں کا کھیل، دیے گئے الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کیجیے کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں۔ اساتذہ کرام ان الفاظ کو تختہ بورڈ پر جملوں میں استعمال کر کے لکھیں اور کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ بچے بار بار پڑھیں، یاد کریں اور لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ مثلا محتاط، ہمیں برے لوگوں سے محتاط رہنا چاہیے۔ مستقبل، ہمیں اچھے مستقبل کے لیے محنت کرنا چاہیے۔ مایوسی، مایوسی انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے۔ خود اعتمادی ہی انسان کو ہر مشکل میں ثابت قدم رکھتی ہے۔ سرپرستی، ہیڈ ماسٹر صاحب کی سرپرستی میں شجرکاری مہم کا آغاز کیا گیا۔ زبان شناسی، اسم معرفہ کی اقسام۔ اسم معرفہ کی اقسام درج ذیل ہیں: اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول۔ اسم علم، وہ اسم جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کی پہچان کی علامت کے طور پر استعمال ہو اسے اسم علم کہتے ہیں، جیسے کہ خلیل اللہ، لاہور، قرآن پاک۔ اسم ضمیر، وہ اسم جو کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کی جگہ استعمال ہو اسم ضمیر کہلاتا ہے، جیسے وہ، اسے، انہیں وغیرہ۔ اسم اشارہ، وہ اسم جو دور یا نزدیک کی کسی چیز، شخص یا جگہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے اسم اشارہ کہلاتا ہے، جیسے کہ یہ، وہ، وہاں وغیرہ۔ اسم موصول، ایسا نامکمل اسم جس کے ساتھ کوئی اور جملہ لگائے بغیر اس کے معنی سمجھ میں نہ آئیں اسم موصول کہلاتا ہے، مثلا جیسے، جو، جنہوں وغیرہ۔
سوال نمبر 8، دیے گئے جملوں میں خط کشیدہ اسماء کی درست قسم تحریر کیجیے۔ اساتذہ کرام ان جملوں کو تختہ سیاہ پر لکھیں اور ان کے درست اسم جو ہے ان کی نشاندہی کریں تاکہ بچے کاپی پہ نوٹ کریں اور یاد کر سکیں۔ تخلیقی لکھائی، مضمون نویسی، کسی عنوان کے تحت اپنے خیالات کو تسلسل اور ربط سے نثر کی صورت میں تحریر کرنا مضمون نویسی کہلاتا ہے۔ مضمون کے 3 اہم حصے ہوتے ہیں: الف تمہید، ب نفس مضمون، مثبت نکات، منفی نکات، دال اختتامیہ۔ مضمون نویسی کے اہم نکات: عمدہ معیاری زبان، بہترین خیالات، اعداد و شمار، مطالعہ، غور و فکر، ذخیرہ الفاظ، تاثرات اور ذاتی خیالات۔ 9 سبق منشیات ایک ناصور کا خلاصہ تحریر کیجیے۔ اساتذہ کرام اس کا خلاصہ تختہ بورڈ پر لکھیں اور کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ بچے یاد کریں اور لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ سوال نمبر 10، نوجوانوں کی صحت اور تعلیم پر منشیات کے اثرات کے عنوان سے مضمون تحریر کیجیے۔ اساتذہ کرام اس موضوع پر مضمون لکھیں اور بچوں کو کاپی کروائیں تاکہ وہ یاد کریں اور لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ جی طلباء، امید ہے آپ نے ہر سوال کو بڑی توجہ کے ساتھ حل کیا ہوگا اور کوئی سوال چھوٹا نہیں ہوگا۔ ایک نوٹ بک تیار ہوگی اور اس کو آپ پڑھنے کے لیے آسانی ہوگی آپ کو یاد کرنے میں، اور امتحانات دینے میں بھی آپ کو کسی مشکل یا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہوگا۔ اب ہم ملیں گے اس کے بعد ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اجازت دیجیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔